اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرماتا ہے جو پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہے اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے جنہیں ستایا جا رہا ہے چونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا اب انہیں بھی اپنی طرف سے دفاع کی اجازت دے دی جا رہی ہے انہیں بھی قتال کرنے کی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی جا رہی ہے تو وہ وقت اب آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یقیناً ضرور بالضرور تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یقین مان لو اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکال دیا مجبور کر دیا نکلنے پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے نبی کو ان لوگوں نے شہر بدر کر دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کرے گا دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت وہ دیکھو ایثار دیکھو رہا کارزارے أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالی یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد حاضرین مجلس آج 14 صفر سن 1434 ہجری مطابق 27 دسمبر 2012 حسب معمول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار دروس کا آغاز ہوا چاہتا ہے ابھی ہم کچھ ہی دیر میں سلسلہ وار دروس کی اگلی کڑی یعنی 14ویں کڑی 14ویں قسط انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے حاضرین قبل اس سے کہ یہ 14ویں قسط شروع ہو پچھلے درس کی کچھ جھلکیاں یعنی 13ویں درس کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں
اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ کو کئی مسائل درپیش ہیں۔ پہلا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہاجرین کے قیام کا مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ کی آب و ہوا کا مسئلہ تھا جو مکہ سے بہت ہی مختلف تھی، اور ایک مسئلہ جو درپیش تھا مسلمانوں کی جائے عبادت مسجد کا مسئلہ تھا، اور اسی طریقے سے وہاں پر موجود مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کا مسئلہ تھا۔ ان سارے مسائل کی ایک سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے لیے جیسے مواقعات کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا کر رکھ دیا۔ اس کا اثر اتنا پورا اثر ہوا کہ سبحان اللہ، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ لوگوں نے جن کے پاس 2 گھر تھے گھر دے دیے، جن کے پاس 2 زمینیں تھیں 1 زمین دے دیا، اور حتیٰ کہ جن کے پاس 1 سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ جس کو تم چاہتے ہو طلاق دیتے ہیں اور اس سے تم نکاح کر لو۔ لہذا بے مثال کارنامے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں سامنے آئے۔ حاضرین، اسی طریقے سے آب و ہوا کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیماریوں سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان تھے بیماری سے، اتنے میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو مدینہ کی نحوست تھی، جو مدینہ کی آب و ہوا میں خرابی تھی، جو کمزوری تھی، جس سے بیمار ہوا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ رب العالمین نے اس ہوا کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے عبادت کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعاون سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ اسی کے بعد ہم نے سنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا، انہیں رخصتی کی گئی، اور اسی طریقے سے اذان کی مشروعیت کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اذان کیسے مشروع ہوئی۔ خواب کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خواب میں دکھایا گیا، لہذا اذان مشروع ہوئی اور مسلمانوں نے جماعت نماز کے لیے اذان دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے سنا تھا تحویل قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طرف تھی، اللہ رب العالمین نے اس طرف کو مکمل کیا، لہذا مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیل ہم نے سنی تھی، اور اس کے بعد یہ اثر بھی سنا تھا کہ تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کے اوپر منافقین اور یہودیوں کے کن کن طرحوں سے طنز ہوا کیا گیا، کس طریقے سے پریشان کیا گیا، اور کیا کیا چیزیں کہی گئیں، اور اس کے بعد 2-3 اہم شخصیات کی وفات کا سلسلہ ہم نے سنا تھا۔ اس کے بعد یہ 14ویں کڑی ابھی شروع ہونے جا رہی ہے، 14ویں قسط بھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ استاد محترم مولانا مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 14ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، نبی کریم حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ سلسلہ یہاں پر آ کر کے رکا تھا کہ اب مسلمان اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ وہ کافر، وہ مشرکین، وہ ظالم لوگ جو انہیں تنگ کیا کرتے تھے، انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، اب ان سے نہ صرف یہ کہ ان کی نظر سے نظر ملا کر کے بات کر سکیں، بلکہ اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ اب اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانیوں کا ان سے بدلہ بھی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جب استقرار ہوا اور ان کی جتنی قوت تھی وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہے، جغرافیائی طور پر اب ان کو ایک جگہ مل گئی ہے، یعنی ان کا اپنا ایک ملک ہو گیا ہے جس میں آزادی کے ساتھ جو کچھ وہ کرنا چاہیں کریں، کسی بڑے امام، کسی بڑے حاکم کی اب تابع وہ نہیں تھے۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے ساتھیوں، آج بھی بہت سے لوگ جو جہاد کا علم بلند کرتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کے تابع ہوا کرتے ہیں، کسی دوسرے حکومت کے، تو جو فائدہ جہاد کا ہونا چاہیے وہ اٹھا نہیں پاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات جیتی جنگ ہار جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں آپ، جس حکومت کے تابع ہیں، جو حکومت وہ فیصلہ کر رہی اس فیصلے کو آپ کو ماننا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاد کے فرضیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی حاکم مستقل ہو، آپ کا کوئی امام ہو جس کی آپ اطاعت کر سکیں اور آپ کی قیادت کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا امام تو آپ کو وقت ضرورت تو استعمال کر رہا جب تک اس کا فائدہ ہے، اور جہاں اسے اپنا فائدہ خطرے میں نظر آیا وہ کرسی پیچھے سے کھینچ لے گا اور گرنے کو جائے، آپ کو کوئی چارہ دوسرا نہیں رہے گا۔ تو جب صحابہ کرام مدینہ منورہ اکٹھا ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ان کے امام اعظم تھے، حکومت مدینہ منورہ کی آپ کے ہاتھ میں آئی، اس لیے کہ جو مدینہ منورہ کے انصار تھے اور مسلمان تھے وہ تو بغیر کسی چوچرا کے آپ کو اپنا حاکم مان ہی لیا تھا، مان ہی رہے تھے، امام مانتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے یہود کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے ساتھ مل کر کے، یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر، نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ مل کر کے، یعنی گویا کہ ہماری قیادت میں رہ کر کے مدینہ منورہ طرف دفاع کرنا ہوگا۔ تو وہ وقت اب آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرماتا ہے، جو پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے، جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، چونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا اب انہیں بھی اپنی طرف سے دفاع کی اجازت دے دی جا رہی ہے، انہیں بھی قتال کرنے کی، ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی جا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، اگرچہ وہ کمزور ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرنے پر لَقَدِير، یقیناً قادر ہے۔ تو گویا یہ آیت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارتا ہے تو تمہیں آنکھ بند کر کے سہ نہیں لینا ہے، بلکہ اس تھپڑ کا جواب تمہیں اب دینے کی اجازت ہے۔ تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے تو اس سے اپنا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ تمہیں اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو بدلے میں اسے پہلے ہی قتل کر دینے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ ہجرت کے لیے نکل پڑے آپ، تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے نبی کو ان بدبختوں نے اپنے شہر سے نکال دیا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کرے گا۔ اس لیے کہ نبی کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو اپنے یہاں نہ رہنے دینا یہ خیر کی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب اور مصیبت آنے والی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں یہ نقطہ اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کسی معاشرے میں نیک لوگوں کا وجود، لیکن وہ نیک نہیں سے ہم نے نیک تصور کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسے بڑا نیک سمجھتے ہیں جو مسجد میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، باہر چاہے لوگ چوری کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، صرف مسجد میں بیٹھا تھا، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی ہے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ اچھا آدمی نہیں، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ بدبخت ہے، وہ نیک آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اس کے اوپر یہ ذمہ داری کہ اپنی اصلاح کرے، وہیں اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی بھی اصلاح کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، اپنے لیے نہیں نکالے گئے ہو، اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو، کس کے لیے؟ للناس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا نہیں ساتھیو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہاری بعثت ہوئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہو۔ اسی لیے ساتھیوں وہ ورقہ جو یہاں پر پڑا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسجد کے اندر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یقیناً ضرور بالضرور تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یقین مان لو، اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو نیک ہونے کا ساتھیوں یہ معنی نہیں کہ آدمی کو اپنی صرف فکر رہے، بس لوگوں کو چوریاں کرتے ہوا چھوڑ دے، بلکہ ان سے نذرانے کی امید بھی رکھے۔ نہیں، یہ ظالم ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اسی شخص کے اوپر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ لوگ ہو سکتا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر معذور سمجھے جائیں، لیکن یہ معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نیک لوگوں کا وجود کسی ملک میں، کسی شہر میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکال دیا، مجبور کر دیا نکلنے پر،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے نبی کو ان لوگوں نے شہر بدر کر دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے ذبح کر کے رکھ دیے گئے۔ جیسا کہ آج اگر نہیں بیان کر سکا تو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی، کس طریقے سے وہ ذبح کیے گئے بڑے بڑے سردار۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کو نکالا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک اور برباد کرے گا۔ تو اسی وقت فوراً وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے مقدمے میں پڑھی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھیو ایک چیز یہاں پر سوچنے کی ہے، یہ صرف اتنی ہی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی، نہیں، ان کو گھر سے نکالا گیا، یہی نہیں، صرف یہی بات نہیں تھی، بلکہ مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑنے پر اپنا سارا مال اور سامان چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن اس پر بھی وہ خوش تھے، اس پر بھی وہ خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے جس جگہ پر آئے تھے یہاں پر کھلی آزادی تھی، یعنی اپنی آخرت بنانا۔ دنیا لٹ گئی تھی، پرواہ نہیں ہے، گھر چلا گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بڑے خوش اس بات پر مسلمان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ عطا فرمائی ہے جہاں رہ کر کے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس پر تو خوش تھے، لیکن وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا، تلواریں اٹھائیں؟ آخر کیوں ڈٹ گئے کافروں کے سامنے؟ اگر مسئلہ یہی تھا کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے جگہ موجود تھی ان کے پاس، مدینہ منورہ ان کے لیے خالی تھا اس سلسلے، اس کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے؟ ساتھیو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی اصل میں یہ تھی کہ شیطان اور اس کے چیلے اس پر راضی نہیں تھے کہ مسلمان سکون اور چین کی زندگی بسر کریں۔ اس لیے ان لوگوں نے، اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور وہ کافر، اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، نہیں، اس لیے نہیں ہے۔ اگر اس لیے ہوتا تو یہ بتائیے کہ بہت جگہیں ایسے جہاں کے مسلمان بالکل ہی بے دین ہیں، تو وہاں کافر کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو؟ بلکہ جس جگہ جس قدر زیادہ بے دینی ہے وہاں وہ لوگ زیادہ تنگ کیے جاتے ہیں۔ موجودہ تاریخ میں آپ دنیا کی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ مثال کے طور پر بوسنا اور ہرسک کا معاملہ لے لیجیے، وہاں کے لوگ اس قدر بددین ہو گئے تھے کہ عورتیں جانتی نہیں تھی کہ پردہ کیا ہے ساتھیوں، بلکہ جب ان کے پاس دعات پہنچے ہیں تو بسا اوقات اپنے ہاتھ سے اپنا رومال رکھ کر کے بتایا ہے کہ ایسے پردہ کیا جاتا ہے۔ کمیونسٹ تھے بالکل، ان کا حاکم بھی کمیونسٹ تھا اور خود بھی کمیونسٹ تھے، اس البانیہ سے لے کر دور تک کے لوگ سارے۔ لیکن جس قدر دنیاوی طور پر ان کے اوپر ان کے بھائیوں ہی کی طرف سے، ان کے ساتھیوں ہی کی طرف سے جو طوفان آیا ہے دنیا میں شاید ہی اس کی مثال آپ کو ملے۔ نصرانیوں نے جو انہیں ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے، شاید ہی دنیا میں اس کی مثال ملے۔ کیوں آخر؟ اس لیے نہیں کہ ہاں بھائی وہ مسلمان، بلکہ وہ تو اسلام چھوڑ کے کمیونسٹ بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی ساتھیوں؟ اس لیے وجہ تھی کہ شیطان کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود رہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی وقت انسان اپنے رب کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ قرآن جب تک موجود ہے کسی بھی وقت اس کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تبھی تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو ابلیس کی مجلس شورا نقل لکھی ہے اسے آپ لوگ پڑھیں، تو اس میں اس نقطے کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے آخر میں ابلیس نے کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہے یا سب کچھ کہنے کے بعد ابلیس کیا کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ ساتھیوں، میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ نے صدام کو اس لیے نہیں مارا ہے کہ صدام بڑا نمازی تھا، بڑی لمبی داڑھی رکھے ہوا تھا، دین کا بڑا پرچار کر رہا تھا، نماز چھوڑنے پر لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اسی کی طرح ملحد وہ بھی تھا۔ آخر میں اللہ نے اس کو توفیق دی جیسا کہ اس کے موت سے واضح ہوتا ہے، لیکن پہلے کیا تھا؟ کمیونسٹ پارٹی تھی، البعث پارٹی، کمیونسٹ پارٹی تھی وہ۔ لا الہ الا المادہ، اللہ کے مادے کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سارا ان کا یہ نظریہ تھا۔ اس لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ اس کے پاس جو تھوڑی موڑی سی طاقت ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دن دین کی طرف پھر جائے یہ، یا اس کو ہٹا کر کے کہیں نماز پڑھنے والے اس ہتھیار وغیرہ پر قابض نہ ہو جائے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ تو مسلمان کی لڑائی غیر مسلموں سے اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ اصل لڑائی کیا ہے؟ مبدأ اور اساس، بنیادی وہ ہے۔ تو شیطان کبھی بھی اس پر راضی نہیں تھا کہ اب مسلمان اگرچہ مدینہ منورہ میں جا چکے اور ان کے لیے مکہ سے چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، جب تک وہ کلمہ پڑھنے والے تھے اور دین کی دعوت ہو رہی تھی، تبلیغ ہو رہی تھی، اس وقت تک شیطان اس پر راضی نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی ساتھیوں کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے یہاں آ جانے کے بعد بھی شیطانی چیلوں نے شیطان کے ورغلانے پر وہ کام کیے ہیں، خصوصاً 3 کام ایسے کیے ہیں کہ مسلمان مجبور ہو گیا ہے کہ ہتھیار اٹھائے۔ ان 3 کو ذرا سمجھ لیجئے، شاید اسی پر بات آج مکمل ہو جائے، لیکن میں تو چاہوں گا ذرا بات آگے غزوہ بدر تک بڑھے۔ لیکن دیکھیے، پہلی چیز یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 3 قسم کے لوگ تھے، پہلے بتایا تھا درس میں۔ ایک تو مہاجر تھے اور وہ انصار تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوئے تھے، ہے نا۔ دوسرے انصار کے وہ لوگ تھے جو کافر تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ پہلی جو جماعت تھی اس کے سردار کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسری جو جماعت تھی ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اور تیسری جماعت یہود کی تھی، تیسری جماعت یہود کی تھی۔ یہ 3 گروپ مدینہ منورہ میں تھے۔ پہلا گروپ کن کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا، خواہ مہاجرین ہو یا انصار ہوں۔ دوسرا گروپ کس کا تھا؟ اوس اور خزرج کے، یعنی انصاری جو لوگ تھے ان میں سے مشرکین کا گروپ تھا، اس لیے کبھی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی سارے لوگ ان میں مسلمان، مدینہ منورہ رہنے والے سارے لوگ مسلمان نہیں، ان میں کچھ کافر بھی تھے۔ وہ گروپ تھا، مشرکین کا گروپ تھا، اور ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو سب سے بڑا منافق تھا بعد میں۔ اور تیسرا گروپ کس کا تھا؟ یہود کا تھا، یہود کا تھا۔ تو مکہ کے لوگوں نے کیا کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جو مشرکین تھے، خصوصی طور پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے نام ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ تم لوگوں نے بددینوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کو؟ بددینوں کو، یعنی کس کو؟ مسلمان، اللہ کے رسول، نعوذ باللہ من ذالک۔ بددینوں کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہیں اپنے یہاں سے نکال بھگاؤ۔
ان سے لڑائی کرو، مار بھگاؤ، ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور آئیں گے تمہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ یہ خط عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اصل میں دیکھیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ خزرج سے تعلق تھا، انصار کا تھا۔ ہوا یہ تھا، جو لوگ شروع سے درس کے اندر شامل ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند سال پہلے، خصوصاً 5 سال پہلے، اوس اور خزرج میں ایک لڑائی ہوئی تھی جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے، جس میں اوس اور خزرج کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے تقریباً سارے کے سارے دونوں طرف سے قتل ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار نہیں رہ گئے تھے، صرف 1-2 بچے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کس طرح لڑائی سے فائدہ کیا ہے۔ مشورہ کیا کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھا ہو کر کے اپنا کسی کو بادشاہ بنا لیں، کسی کے سر پر تاج رکھ دیں، تاکہ اب دوبارہ ہمارے درمیان تو لڑائی نہ ہونے پائے، ہمارے درمیان لڑائی تو نہ ہونے پائے۔ لہذا ان میں سب سے زیادہ پسند ان کو کون آیا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا۔ اس کے لیے تاج بنا دیا گیا تھا جس میں مونگے اور ہیرے جڑے جا چکے تھے، گویا تاج مکمل ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی رہ گئی تھی۔ یہی تھا کہ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو اب لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر کس طرف ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے دل میں حسد اور آپ کے خلاف چڑ پیدا ہوئی، لہذا وہ آپ کا مخالف ہو گیا، آپ کا مخالف ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک یہ یہاں پر موجود ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک میرے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا۔ یہ چلے جائیں گے تو بغیر اوٹ کے بادشاہ کون بنے گا یہاں کا؟ میں بننے والا ہوں۔ اور ان کے آنے کے بعد تب تو اوٹ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بغیر انتخاب کے بادشاہ کون بن گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں۔ لہذا وہ تو دل میں کھار کھائے ہوا تھا، حسد کیے ہوئے تھا۔ تو جب مکہ کے مشرکین کا خط پہنچا، ساتھیو سنن ابو داؤد میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ جب یہ خط پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس بہانے سے لوگوں کو جمع کیا کہ ان کے پناہ دینے کی وجہ سے مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے، دیکھو ہمیں دھمکی ملی ہے۔ کس کی طرف سے دھمکی ملی ہے؟ مکہ کے مشرکین۔ اور جانتے ہیں اس وقت مکہ کے قریش کو پوری عرب دنیا میں جو اہمیت حاصل تھی کسی اور کو نہیں حاصل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار کون لوگ تھے، اور پورا عرب خانہ کعبہ کا حج کیا کرتا تھا، تو وہاں کے لوگ سب سے افضل اور بہتر مانے جاتے تھے۔ یہاں تک ان کو اہمیت حاصل تھی کہ بہت سے قبیلے کے لوگ اگر حج کرنے جاتے تھے اور قریش کے لوگ انہیں کپڑا نہیں دیے پہننے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو وہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ یعنی گویا یہ مقام حاصل تھا کہ جسے وہ لوگ کپڑا نہ دیں پہننے کے لیے، اسے طواف کرنے کے لیے کپڑے نہیں، اب یہ اہمیت ان کو حاصل تھی۔ تو جب ان کا خط آ گیا، لیٹر آیا اور دھمکی کا خط آیا، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو موقع مل گیا، لہذا اپنی جماعت کو اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ ساتھیوں صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی کہ خود مدینہ منورہ میں انصار 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک مسلمان جو ہوئے تھے وہ، اور دوسرے جو بھی کافر تھے وہ، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے تو آپ بھاگے ہوئے جاتے ہیں، اور آپ نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور کہا کہ اے لوگو، مجھے لگ رہا ہے کہ کفار کی دھمکی، قریش کی دھمکی نے تمہارے اوپر بڑا اثر کیا ہے، تم ان سے ڈر گئے ہو، لیکن صرف ایک نقطے پر تو سوچ لو، تم غور کرو،
یہ ایک بات پر غور کر لو کہ تم سارے کے سارے لوگ ہمارے مخالف نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ تم سارے کے سارے ہمارے مخالف نہیں ہو، تم خود دو گروپ میں بٹے ہوئے ہو، بلکہ جو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں شاید وہ تم سے زیادہ ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب لڑائی ہوگی، بھلا بتاؤ لڑائی سے بچنے کے لیے تو تم نے اپنا ایک حاکم بنانا چاہا تھا، اور لڑائی سے بچنے کے لیے تم لوگ ہمارے اوپر ایمان لانے میں تم نے جلدی کی تھی، اب پھر اسی لڑائی کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یہی تو ہوگا نا، بھائی بھائی کو مارے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، رشتہ دار کو قتل کرے گا، تو جو نقصان تم کو کفار سے نہیں قریش سے نہیں پہنچے گا، وہ نقصان تم خود اپنے آپ کو پہنچاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھانا تھا کہ ان کے سمجھ میں بات آ گئی، دونوں فریق نے اپنے ہتھیار کو نیچے کر لیا۔ تو پہلی وجہ جو مسلمانوں کے ہتھیار اٹھانے کی تھی یہ تھی، اس لیے کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ دوبارہ پھر دھمکی کا خط لکھیں اور پھر دوبارہ یہ لوگ ان کی دھمکی دینے پر تیار ہمارے خلاف ہو جائیں، اور خود مسلمان کہ ایک ہی خاندان کے لوگ اوس اور خزرج کی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ دوسری صورتحال یہ ہوئی کہ مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں نے مہاجرین کو وہاں سے دھمکیاں دینی شروع کی اور خط لکھا، کہا تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہمارے پہنچ سے دور جا چکے ہو، حالانکہ 350 میل یعنی 400 کلومیٹر سے زیادہ دور آ گئے تھے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہماری پہنچ سے دور نکل گئے ہو، ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر آ کر کے حملہ کر دیں۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے پاس پڑوس ان کافروں کو تو اپنے ساتھ ملا ہی رہے تھے، مدینہ منورہ جو کافر تھے، مدینہ منورہ کے وعلیکم السلام مدینہ منورہ کے ارد گرد جو لوگ تھے قبیلے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ ساتھیوں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرے دیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، اور 1-2 مہینہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں ذرا بتائیے؟ ربیع الاول میں آئے تھے نا، ربیع الاول سے گننا شروع کر دیے، شوال کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ربیع الاول، شوال، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ایک ایسا مہینہ گزر 8واں 8-9 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ مسلمان چین اور آرام کی نیند سوتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ بیان، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے ساتھیوں، صحیح بخاری شریف، کسی دوسری کتاب کی نہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول بڑے پریشان تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاید یہ کوئی ایسا دن ہو کہ اس دن آپ کے دروازے پر پہرے دینے والے کوئی مسلمان جلدی نہ آیا ہو، یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے کبھی کبھار، آپ اتنے پریشان تھے، آپ فرماتے تھے کاش کہ کوئی آدمی آ کر کے مجھے پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اتنے میں مجھے ہتھیار کی آواز سنائی دی۔ ہتھیار یعنی اس لیے کہ پہلے زرہ پہنتے تھے نا لوہے کی، جب چلتے تھے تو اس کی آواز آتی تھی، اور تلوار وغیرہ لیے رہتے تھے یا نیزہ وغیرہ تو اس سے ٹکراتا تھا تو چلنے کی آواز آتی تھی۔ تو کہا کہ اتنی دیر میں دیکھتی ہوں کیا کہ ہتھیار کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر گھر سے باہر نکال کر کے دیکھا تو ایک شخص اپنے ہتھیار میں بالکل لیس ہو کر کے دروازے پر پہنچ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا سعد ابن ابی وقاص ہوں۔ کون ہو؟ سعد ابن ابی وقاص ہوں۔ کہا تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کہا ہم نے سوچا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر کوئی پہرا نہیں دے رہا ہے تو میں چل کر کے پہرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی لمبی دعا دی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہیں تو آپ کے کھراٹے کی آواز میں سننے لگی، دیکھو کتنا اطمینان سے سو گیا۔ ساتھیوں یہ صورتحال تھی۔ یہی نہیں، مسلمان
اس قدر پریشان ہو گئے تھے، اس خوف سے اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ صبح کریں تو ہتھیار ساتھ میں ہو، حتیٰ کہ بستر پر جائیں تو ہتھیار ساتھ میں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ حتیٰ کہ ایک دن مسلمانوں نے آپس میں کہا کہ کاش کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ تو ملتی کہ جہاں ہم اطمینان کی نیند تو سو سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطمینان سے عبادت تو کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آیت نازل فرماتا جو سورہ نور میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں کامیابی عطا کرے گا، زمین کی حکومت دے گا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنْهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ گویا کہنے صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں ساتھیوں، ورنہ بات بڑی لمبی ہے کہ مسلمان، یہ دوسری وجہ تھی کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے۔ یاد رکھیں گے پہلی وجہ کیا تھی ساتھیوں؟ جی پہلی وجہ کیا تھی؟ کہ مدینہ میں جو مشرکین تھے، قریش کے لوگوں نے انہیں دھمکی کا خط لکھا تھا کہ انہیں قتل کرو، انہیں اپنے یہاں سے نکالو، ورنہ ہم آ کر کے تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور ادھر مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں دھمکیاں دی، کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری پکڑ سے دور نکل گئے ہو، ہم پھر تیاری کر رہے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ آ کر کے تمہیں تمہارے گھروں میں ذبح کر دیں۔ جس کا اثر خوف کا کیا تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تیسری وجہ کیا بنی ہے ساتھیوں؟ تیسری وجہ جو بنی ہے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اس بات کو ذرا سن لیں، ذرا سوچ لیں، عرب کے اندر 4 مہینے حرمت والے مانے جاتے تھے، اور اسلام میں وہ بھی حرمت والے ہیں۔ کون کون سے مہینے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں جی، کون کون سے ہیں جی؟ محرم اور جی ڈنڈا نہیں آ گئی؟ کون کون سے مہینے ہیں بھائی حرمت والے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں ساتھیوں۔ کون کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے۔ ان 4 مہینوں میں کسی کو قتل کرنا عرب میں جرم سمجھا جاتا تھا، کسی کو مارتے نہیں تھے۔ اور مکہ مکرمہ خصوصاً خانہ کعبہ کہ زیارت سے کسی کو بھی وہ روکتے نہیں، تو ان کا دوست ہے ان کا دشمن ہے؟ ذرا سوچیں، ان کا دوست ہے یا ان کا دشمن ہے؟ حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جاتا تھا مسجد حرام میں تو اسے وہاں سے بھگاتے، یہ احترام تھا اس۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیا کہ پوری دنیا کے لوگ آئیں اس گھر کی زیارت کریں سوائے مسلمانوں کے۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں انصار کے ایک سردار تھے سعد ابن معاذ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے پائے کے صحابہ میں تھے، انصار کے بڑے پائے کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابہ میں ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے آئے تھے تو مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف، یہ جو مکہ کے سرداروں میں تھا، اس کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی۔ وہ جب مدینہ آتا تو یثرب آتا تو ان کے پاس ٹھہرتا تھا، اور یہ جب مکہ جاتے تو
اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے آئے مدینہ منورہ، آپ کو سکون نصیب ہو گیا، تو ان کا جی چاہا سعد ابن معاذ کا کہ جا کر کے عمرہ کر کے آئیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئیں۔ تو مکہ مکرمہ گئے اور اپنے دوست کے پاس ٹھہرے۔ کس کے پاس؟ کون تھا ان کا دوست؟ امیہ ابن خلف کے پاس ٹھہرے، اور امیہ ابن خلف سے کہا کہ جانتے ہو مکہ کے لوگ ہم لوگوں سے ناراض ہیں، میں ایسے وقت میں اگر طواف کرنے جاتا ہوں، ایسے وقت میں طواف کرتا ہوں جس سارے لوگ موجود رہیں گے، شاید مجھے طواف نہ کرنے دیں، تو ایسا کوئی وقت تلاش کرو کہ خانہ کعبہ میں لوگ نہ رہیں تاکہ میں طواف تو کر سکوں آسانی سے۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ امیہ ابن خلف نے ایک وقت دیکھا کہ اب دوپہر ہو رہا ہے، اس وقت لوگوں کی حرکتیں کم ہو جائیں گی، آنا جانا کم ہوگا، لہذا کہا کہ چلو چلتے ہیں تو طواف کر کے آؤ۔ کہا باہر نکلتے ہیں کہ ابو جہل بدبخت سامنے پڑ گئے۔ باہر نکلتے ہیں طواف کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں کہ ابو جہل سامنے آ گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو صفوان، یعنی امیہ کو، ابو صفوان یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ تم نے محمد، اللہم صلی علی محمد، اور بددینوں کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے یہاں پناہ دی ہے، اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ ابھی نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیتا میں۔ اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ امیہ نے کہا کہ ارے ابو الحکم، یعنی ابو جہل کو، ابو الحکم آپ مدینہ کے سردار سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو ابو الحکم نے، سعد ابن معاذ بھی اس کو جواب دینے لگے، کس کا؟ ابو جہل کا۔ ابو جہل کا جواب دینے لگے تو اس نے کہا کہ ہاں اگر تو ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو سعد ابن معاذ نے جب اور اسے الٹا جواب دیا تو امیہ کہتا ہے کہ ارے آپ اس وادی کے سردار ابو الحکم کے ساتھ ایسے گستاخی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو سعد ابن معاذ نے کہا کہ امیہ آپ ہمارے دوست ہیں، اگرچہ خاموش رہیے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ اور مسلمان آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ ایمان تھا آپ کی باتوں پر، یقین تھا۔ کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ ہاں انہوں نے کہا۔ کہا مکہ کے اندر؟ کہا یہ تو نہیں بتایا کہاں قتل ہوگے تم، ہم سے جتنا بتایا ہے اتنا ہی بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں قتل کریں گے، لیکن مکہ میں قتل کریں گے، مکہ سے باہر کریں گے، آسمان پر زمین پر، کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں قتل کریں گے۔ ابو صفوان یعنی امیہ ابن خلف اب کون انہیں طواف کرانے جاتا ہے، پریشان ہو گیا اور اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے ام صفوان آنا نہیں۔ اسی وقت امیہ ابن خلف نے کہا تھا کہ ہاں لیکن محمد تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے ایمان نہیں لے آ رہے لیکن آپ کی سچائی پر اتنا اعتماد ہے۔ کیا کہا؟ لیکن محمد نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کہی ہے۔ کانپ گیا اور بھاگا ہوا اپنے گھر آتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے ام صفوان آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے یثربی دوست نے کیا کہی؟ یثرب یعنی کون؟ مدینہ کے رہنے والے سعد ابن معاذ ہم سے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ کہا آپ کو؟ تو اس نے بھی کہا کہ لیکن ابو القاسم تو جھوٹ نہیں بولتے، ابو القاسم نے کبھی غلط بات، خلاف واقعہ بات نہیں کہی ہے، لیکن کہاں قتل ہوں گے آپ؟ مکے میں کہاں قتل ہوں گے؟ کہا کہ یہ تو نہیں بتایا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں مکے سے باہر کبھی جاؤں گا ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا ساتھیوں، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ جب غزوہ بدر کے لوگ نکلنے لگے
تو ابو جہل نے اس سے نکلنے کے لیے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ محمد نے ہمیں دھمکی دی ہے اللہ کہ ہمیں وہ قتل کریں گے۔ تو ابو جہل جب ان کو شرم دلانے لگا، عار دلانے لگا، بزدلی دلانے لگا کہ تم یہاں کے سردار ہو، تم نہیں جاؤ گے، دوسرے لوگ کیسے جائیں گے، جیسے تفصیل آئے گی۔ تو پھر اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے یثربی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا یاد تو ہے، لیکن میں ایک سب سے عمدہ گھوڑا ہم نے خریدا ہے، عمدہ اونٹ خریدا ہے، اسی پر رہیں گے، جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری ہار نہیں ہوگی غزوہ بدر کے موقع پر، لیکن اگر ہار ہوئی بھی تو مجھ سے بھاگ آئیں گے۔ لیکن جانتے ہیں بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہاں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے کوئی تدبیر کسی کے کام نہیں کرتی۔ علا کل حال غزوہ بدر میں وہ مارا گیا، جیسے کہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بات یہ کہنی تھی ساتھیوں کہ مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے تھے یعنی قریش لوگ، ان لوگوں نے اہل مدینہ پر کیا کیا؟ یعنی مکے کی جو اہمیت تھی خانہ کعبہ کی، کسی کو بھی نہیں روکا جاتا تھا، وہ صرف مسلمانوں کے اوپر انہوں نے دروازہ بند کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مجبور ہو کر کے ہتھیار اٹھا لیا، اور جب ہتھیار اٹھ گیا ہے ساتھیوں ایک بار، تو اب یہ ہتھیار قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ یہ ہتھیار جب اٹھ گیا ایک بار تو اب قیامت تک گرنے والا نہیں ہے۔ جو گرا لے اس ہتھیار کو وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو اسی ہتھیار اٹھانے کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آئی، غزوہ احد کا معرکہ ہوا، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک، یعنی سارے کے سارے جو ہے واقعات پیش آئے، جس کی تفصیل اب سے شروع ہو رہی کہ وہ حالات کیا ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں اس کی تفصیل ذرا سا جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ جنگ کا اختیار کیا ہے وہ اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا، اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے زور کو توڑنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ خاص طور پر وہ قبائل جو قریش کے تجارتی شاہراہ پر واقع تھے، اس لیے کہ مکہ کی عام طور پر وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، سارا دار و مدار کس کے اوپر تھا؟ تجارت کے اوپر تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہے نا؟ قریش کے آرام کے لیے، ان کے تسکین کے لیے، کیوں؟ ان کے صیف اور شتا یعنی سردی اور گرمی میں ان کا جو سفر ہوتا ہے تجارت کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں پیدا کی ہیں۔ تو گرمی کے اندر وہ لوگ کس طرف سفر کیا کرتے؟ تجارتی قافلہ ان کا شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ کس طرف جاتا تھا؟ شام کی طرف۔ اور سردی میں کس طرف جاتا تھا؟ یمن کی طرف جایا، جنوب کی طرف۔ سردی میں شمال اور شام کی طرف جاتا تھا، اور گرمی میں جنوب کی طرف۔ اور یہی ان کے آمدنی کی اصل بنیاد تھی۔ نہ وہاں پر کھیتی تھی، نہ کوئی کارخانہ تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اور کوئی چیز تھی۔ چھوٹے موٹے کارخانے تلوار بننے کی یہ وہ یہی سب رہا کرتے، ورنہ اور کوئی کارخانے وہاں پر نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ روزی کی کھیتی تھی نا، لیکن قریش کے لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ تجارت تھی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام تو یہ کیا کہ قریش کی جو تجارتی شاہراہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں جو قبیلے آباد تھے آپ نے ان سے صلح کرنا شروع کر دیا کہ اگر کم سے کم میرا ساتھ نہیں دیا تم نے تو قریش کا بھی ساتھ نہیں دینا ہے، اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے خلاف قریش سے مل کر کے بھی لڑنا نہیں ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوا، اس لیے قریش اکیلے پڑ گئے، اپنی ہتھے ہو گئے۔ اب آسان ہو گیا کہ قریش کے قبیلے ادھر سے جب جانا چاہیں تو مسلمان اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ قبیلے ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پہلا کام آپ یہ حکمت دیکھیے
پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو شاہراہ پر قبیلے جوہینہ کے تھے، غفار کے تھے، اسلم کے تھے، جو قبیلے تھے، ساتھیوں وقت نہیں کہ بس پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں، صرف قبائل کا نام آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. جو قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ صلح کیا. اور صلح کے اندر یہ اہم چیز شامل تھی کہ اگر میرا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، نہ دو ساتھ میرا. اس لیے کہ ابھی ساتھ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی طاقت بھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو سمجھیے کہ چند چھوٹا سا پودا تھا. آپ نے جو حکومت کا پودا لگایا تھا ابھی چند دن کا، 2-4 مہینے کا پودا تھا. کوئی اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی، نہ اقتصادی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے قوت حاصل نہیں تھی. تو آپ نے ان کے ساتھ یہ صلح کرنی شروع ہوئی کہ اگر میرا ساتھ نہیں دینا تو کم سے کم میرے خلاف بھی کسی کا ساتھ نہ دینا. اب یہ معاملہ جب طے ہو گیا، یا اس معاملے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز شروع کر دی. آپ نے سوچا قریش اس طریقے سے بعد نہیں آئیں گے، اب ایسا کرو کہ انہیں بھی ڈرانا اور دھمکانا شروع کرو. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جب قافلے تجارتی آیا جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ نے صحابہ کرام کو متعین کر دیا کہ چھاپا مارنا شروع کر دیں، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں. اسی لیے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر کس سن میں ہے ساتھیوں؟ رمضان 2 ہجری میں ہے. رمضان 2 ہجری میں ہے. اس سے پہلے گویا ہجرت کے تقریباً 18 مہینے گزر چکے تھے. اس سے پہلے ہجرت کے کتنے 17 یا 18 مہینے گزر چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ محرم سے لے کر کے رمضان تک کتنے مہینے ہوں گے؟ 9 مہینے ہیں نا. 9واں مہینہ رمضان کا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ربیع الاول سے لے کر کے محرم تک یا کتنے مہینے ہوں گے؟ جی نہیں بیٹا، صرف 10 مہینے ہوں گے. 10 مہینے ہوں گے نا. اس لیے کہ محرم صفر 2 نکال دو تو ربیع الاول مہینہ تک کتنے ہوں گے؟ 10 مہینے یہ ہیں، اور وہ 8 مہینے وہ کتنے ہو گئے؟ 18 اور 19 مہینے. اس درمیان میں مسلمانوں نے کئی فوجیں بھیجی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بسا اوقات آپ بھی شریک ہوئے ہیں. اور سارا کا سارا مسئلہ اسی پر تھا کہ قریش کی جو شاہراہ تجارتی شاہراہ تھی اس پر قریش کو تنگ کیا جائے. مثال کے طور پر ساتھیوں، رمضان سن 1 ہجری میں، رمضان سن 1 ہجری میں یمبو، آپ لوگ جانتے ہیں نا یمبو، آج کل بڑی مشہور جگہ ہے یمبو، بڑی مشہور جگہ ہے. اس سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تو راستے میں ایک جگہ رابغ آتا ہے، ایک جگہ سمندر کا کنارہ ہے، رابغ آتا ہے، جہاں سے یمبو اور اس طرف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں. اور یہی راستہ تھا مکہ کے لوگ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو، اور بدر میں آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے. گویا بدر ایک بہت بڑا آج کل کے لحاظ پیٹرول پمپ کی محطہ کی ایک حیثیت حاصل تھی اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً ساحل سمندر کے رابغ کے پاس ایک جگہ آج بھی اس نام سے العیس، ایک جگہ العیس، آپ لوگ جائیں تو بورڈ آپ کو ملے گا، العیس نامی جگہ کی طرف دیکھا کہ ادھر سے کفار کا ایک قافلہ جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 آدمیوں کا ایک گشتی دستہ بھیجا، جس قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اس کی قیادت خود ابو جہل کر رہا تھا کافروں کا جو تھا. العیس میں دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، قریب تھا کہ ہتھیار نکال لیتے، لیکن ایک مجدی ابن عمر نامی بنو جوہینہ کا ایک شخص تھا، وہ درمیان میں آ کر کے حائل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس طرف کیا اور وہ ادھر چلے گئے. اسی پر بس نہیں، 1 شوال کو رابغ کی طرف اللہ کے رسول حضرت عبیدہ کو پھر تقریباً 30 آدمیوں کو بلکہ 60 مہاجرین کو دے کر کے بھیجا، اور اس کا مقصد بھی تھا کہ کافروں کے قریش کے ایک قافلے کو روکنا ہے. اس وقت آپس میں دونوں آمنے سامنے ہوئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے گروپ نے تیر بھی چلایا ہے
اور سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے تیر پھینکا تھا. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام میں مسلمانوں میں اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے. یہ ان کو شرف حاصل تھا. لیکن اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کو ایک فائدہ ضرور ہوا ہے. وہ فائدہ کیا؟ ان کے ساتھ کافروں قریش کے ساتھ 2 مسلمان جنہیں قریش نے زبردستی روک رکھا تھا، ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. انہیں ہجرت مقداد ابن عمرو اور ایک عتبہ ابن غزوان، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تھی، یہ دونوں مسلمان، یہ بھی ان کے ساتھ تجارتی قافلے میں نکلے تھے اور مقصد تھا کہ جہاں موقع ملے گا چھپ کر کے ہم مدینہ بھاگ جائیں گے. تو جب دیکھا کہ یہاں اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو ان لوگوں نے موقع پایا اور آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، عتبہ ابن غزوان اور مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری مہم، رابغ کے مشرق میں مدینہ منورہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر ایک وادی ہے جس کا نام خرار تھا. جس کا نام خرار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہاں بھی قافلوں کا، قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قیادت میں ایک چھوٹی سی فوج مسلمانوں کی بھیجی کہ ان کا راستہ روکو، لیکن وہاں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. ساتھیو، لیکن جو سب سے قابل ذکر چیز جو یہاں پر پیش آئی ہے، یہ سارے جو حملے ہو رہے تھے وہ شام کی تجارت کی طرف ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جو تجارت تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. ہوا یہ کہ آئندہ آنے والے سال، یعنی ربیع الاول سے سال گزر گیا، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، 1 سال 3 مہینے جب گرمی کا کچھ موسم آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 یا 7 مسلمانوں کے ساتھ بھیجا اور ایک خط دیا، کہا اس طرف جاؤ اور 2 دن پہنچنے کے بعد میرا خط کھول کر کے پڑھنا. 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب 2 دن کی مسافت طے کیا اور آگے وہاں پر بڑھے تو خط کھول کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا تھا کہ یہاں سے جاؤ اور وادی نخلا تک پہنچو. وادی نخلا کہاں ہے ساتھیوں، معلوم ہے؟ وادی نخلا، جو لوگ شروع سے ہیں ان کو معلوم رہنا چاہیے وادی نخلا کہاں ہے. وادی نخلا یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو اندازہ لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ وہی وادی ہو سکتی ہے. وادی نخلا کیا تھا؟ طائف سے لوگ، وہاں سے 2 راستہ نکلتا تھا وادی نخلا سے، ایک یمن کی طرف جنوب میں چلا جایا کرتا تھا اور ایک طائف کی طرف آتا تھا اور ایک مکہ کی طرف جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے، رات وہیں پر آپ نے گزاری تھی اور فجر کی نماز میں مکہ سے بھی آ کر کے لوگ آپ سے ملے تھے. تو وہیں پر آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو جنہوں نے آپ کی آواز سنی تھی اور وہیں پر جن مسلمان ہوئے تھے. کچھ شروع درس کے اندر ہم نے شروع میں یہ بات ہم نے ذکر کی ہے جب طائف کا بیان ہوا تھا. تو اسی وادی نخلا میں گویا کہاں تک جانا ہے ساتھیوں؟ یہ مکہ کے بالکل قریب تک. وہاں سے مکہ مشکل سے 30-35 کلومیٹر رہ جائے گا بس، اور یہ 400 کلومیٹر. تو گویا ایک خودکش حملے کا ہم مانا تھا. اور صرف مسلمان کتنے تھے؟ 6-7 تھے بس. یہ مسلمان، آپ نے کہا کہ وہاں پہنچ کر کے کافروں کا ایک قافلہ آئے گا، اس کی ہمیں اطلاع دینا. یہ لوگ کس مہینے میں نکلے تھے ساتھیوں؟ بھول گئے آپ لوگ؟ ابھی کون سا مہینہ تھا؟ جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا ساتھیوں. ذرا سوچیں، اس لیے اس کا نام یاد رکھیں، اس سے ایک مسئلہ ہمیں اخذ کرنا ہے. جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا. تو یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یمن سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 4 یا 5 کافر ہیں بس، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ نگرانی کرنا اور مجھے اطلاع دینا. لیکن جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ تھی اور رجب داخل ہونے والا تھا، اور رجب کا مہینہ کیا تھا؟ حرمت والا مہینہ تھا. اب یہ جو 4-5-6 مسلمان رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم انتظار کرتے ہیں،
رات گزرنے کا تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، مکے میں داخل ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ساتھیو، جمادی الاخرہ میں نکلے تھے اور رجب کی آخری تاریخ تھی، اور اگر آج ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے میں حملہ کرتے ہیں، یعنی رجب کی آخری تاریخ ہے۔ اگر یہ انتظار کرتے ہیں کہ رات گزر جائے، جب رجب کا مہینہ آئے، جب شعبان کا مہینہ تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں، تو یہ لوگ کیا ہوگا؟ مکے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر آج حملہ کرتے ہیں تو رجب کے مہینے میں حملہ، جو حرمت والا مہینہ ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ کچھ بھی ہو حملہ کر دینا چاہیے ان کے اوپر۔ چنانچہ ایک تیر مارا اور عمرو الحضرمی وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور مر گیا، اور ان میں سے 2 کو تو گرفتار کر لیا، اور جو تجارتی سامان تھا اس پر قبضہ کر کے سیدھے لے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن کافروں کو ایک موقع مل گیا۔ پورا عرب رجب کے مہینے کا بڑا احترام کرتا تھا، پورا عرب رجب کے مہینے کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ اب مکہ کے لوگ چاروں طرف پھیل کر کے انہیں موقع مل گیا، یہ کہنے لگے کہ دیکھا ہم تو کہتے کہ یہ لوگ بددین ہیں، ان کو دیکھا تم نے نام لیتے ہیں اللہ کا، نام لیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا، اور حرمت والے مہینے کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے۔ پورے عرب کو اپنے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت پہنچے تو آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم نے تم لوگوں کو ہتھیار چلانے کی اجازت نہیں دی تھی، ہم نے نگرانی کی اجازت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو تو چھوڑ دیا کہ جاؤ، دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی، کہا کہ 30 چوہے کھا کر کے بلی چلی ہے حج کرنے کو، تم سب کچھ کرتے رہے تو کچھ نہیں ہوا، تم نے مسجد حرام پر مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیا، پھر بھی تم حق پر رہے، مسلمانوں کو خانے کعبہ کے قریب تم تکلیف دیتے رہے، پھر بھی حق کے اوپر رہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اللہ کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، ان کے اوپر تم مٹیاں اور جھڑیاں ڈال دے تو پھر بھی تم حق کے اوپر رہے، ہے کہ نہیں؟ تم نے تو کتنی بے حرمتیاں کی ہیں اور مسلمان صرف ایک کیا، اتنا بڑا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے لوگ سوال کرتے حرمت کے مہینے کا جس کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہیے کہ ہاں اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم ایک اور بھی ہے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو ان کے شہر سے بھگانا، یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ تم اس کا سارا ارتکاب کرتے رہو، تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں پکے، تم دیندار بنے ہوئے ہو، اور مسلمانوں نے صرف غلطی سے ایک یہ کر دیا، کیا؟ رجب کے مہینے میں کو قتل کر دیا، تو اس کے اوپر اتنا بڑا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ تو اس پر مسلمانوں کو ذرا سا سکون نازل ہوا۔ ساتھیو، خیر 1 گھنٹہ ہو گیا، شیخ عبدالسلام کہتے ہیں کہ آپ لیٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات کہہ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے فوجی ٹولیوں کی بات کی تھی، اس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف بھیجتے ہی تھے، آپ شریک نہیں ہوتے تھے، نہیں، آپ تو جہاد میں سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسی ٹولیاں تیار کی ہیں جن کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی ٹولی جس کے ساتھ آپ گئے ہیں وہ سفر 2 ہجری میں تھا، سفر 2 ہجری میں تھا، اور مقام ابوا جسے آج آپ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کریں یا مدینہ منورہ تھا تو تقریباً 150 کلومیٹر جانے کے بعد آپ کو وادی خریبہ کے نام سے ایک بورڈ ملے گا۔ وادی خریبہ، یہ ہے وہ جگہ ابوا یا ودان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 مہاجرین کے ہمراہ سفر 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلوں کو روکنے کے لیے آپ وہاں تک پہنچے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تو ایک دن پہلے ہی یہاں سے گزر چکا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں عالم الغیب نہیں تھے۔ جو ہمارے یہاں شور کیا جاتا ہے کہ اللہ کے عالم الغیب تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن ایک فائدہ ہوا، وہاں بعض قبیلوں سے آپ نے صلح کیا، بنو زمرہ وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے ربیع الاول 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور رضوہ پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ آتی ہے بواد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تک پہنچے اور وہاں بھی کافروں سے کوئی مٹبھیڑ نہیں ہوئی، لیکن اس سفر میں ایک مسئلہ پیش آیا ہے جو آپ لوگوں کے فائدے کا میں ذکر کر دے رہا ہوں۔ مسند احمد میں، صحیح مسلم شریف میں مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں جا رہے تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے، بلکہ وہ اونٹ جو پانی اور بوجھ وغیرہ کے لیے رہتا، وہ اونٹ لے کر کے مسلمان نکلے تھے، اور مسلمان ایک اونٹ پر باری باری بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ 2-3 مسلمانوں کے لیے کہیں ایک اونٹ ہوتا تھا۔ تو ایک بار ایک انصاری ایک اونٹ کے اوپر بیٹھا اور اسے بھگانا چاہا، اٹھانا چاہا، اسے ذرا تھوڑا سا اڑا تو کہتا العنک بلعنت اللہ، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ بات جب آپ نے سنی ہے تو آپ نے کہا اللہ کی لعنت بھیجنے والا کون ہے آپ؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے۔ آپ نے کہا ایسا کرو، اب اس اونٹ کو چھوڑ دو، تم اس اونٹ کو چھوڑ دو، اس کے اوپر تم نے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے، اور کوئی ایسی چیز میرے ساتھ نہ چلے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے ساتھیوں، اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، عام طور پر عورتیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہ رہا کرتی ہیں، اور ہم اور آپ کسی کو ملعون ہونے کی بد دعا کرتے ہیں، کسی کو جنت سے محروم ہونے کی بد دعا کرتے ہیں، کسی کو ہلاک اور برباد ہونے کی بد دعا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور عورتوں کی زبان تو اس سلسلے میں بڑی تیز ہوتی ہے، ارے تو مر جاتا تو اچھا رہتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ چیز قطعاً شریعت کی اصطلاح میں غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو۔ دیکھیے 3 چیز بتایا آپ نے، نہ اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنے مال پر بد دعا کرو، اور نہ ہی اپنی اولاد پر۔ ظاہر بات مال میں اونٹ بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ اپنی گاڑی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ کہتے ہیں ارے گاڑی بڑی منحوس نکلی جو ہے، اللہ اسے برباد کرے، جب سے میں لیا ہوتا تو مجھے پریشان ہی کر رہی ہے۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو بد دعا کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ اپنے اوپر بد دعا کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے مال پر۔ ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور آپ کا بچہ کہیں ہلاک ہو گیا۔ ساتھیوں وقت نہیں بتا اوقات والدین نے ایک چھوٹی سی بد دعا کی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اور وہ وہیں پر تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر ہم نے اس حدیث کو رکھا ہے کہ اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی مال پر، اور نہ اپنے اولاد کے اوپر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 2 ہجری کے اندر ہوا یہ ہے کہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو ایک بار جابر الفہری، ہمارے خیال سے ایک کافروں میں سے تھا، یا قرظ بن جابر الفہری، اس کو کچھ سواروں کو دے کر کے بھیجا، اور مسلمانوں کے جو جانور کہیں چراگاہ میں چر رہے تھے، آتا ہے وہاں پر حملہ کرتا ہے، جانوروں کو لے کر کے بھاگا، اور چرواہوں کو قتل کیا، اور کچھ آگ لگایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے تو آپ نے اس کا پیچھا کیا ہے، اور بدر کے قریب تک پہنچے ہیں، لیکن وہاں سے وہ جا چکا تھا۔ اسی حد کو بعض علماء نے غزوہ بدر الاولی لکھا ہے
اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ذکر کرنے کی، اس لیے کہ آگے والی مجلس اس کا تعلق ہے غزوہ عشیرہ ہے۔ عشیرہ ساتھیو جنبو کے قریب ایک جگہ آج بھی ہے، آج بورڈ ملے گا آپ کو، العشیرہ، یہ عشیرہ نہیں جو ریاض کے راستے پر ہے، اور آپ سفر کریں گے تو العشیرہ نام سے پتہ نہیں یہاں بہت سے چھوٹے موٹے گاؤں آباد ہیں۔ آپ مکہ سے طائف کے راستے میں چلیے، طائف کے بعد آئیے، یہاں بھی آپ کو عشیرہ ملے گا۔ مدینہ منورہ سے مکہ کے راستے، وہاں بھی آپ کو عشیرہ ملے گا۔ ریاض سے آپ کو بھی عشیرہ ملے گا، اور پتہ نہیں کس طرف میں گیا تو وہاں بھی عشیرہ۔ تو عشیرہ کے نام سے بہت ہی گاؤں ہے، یہ نا، یہ عشیرہ نہ سمجھیے گا، یہ ینبع کے قریب میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر کے شام کو جا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا معاملہ ہے، ربیع الاول کا معاملہ ہے، نہیں یہ جمادی الاولیٰ کا، اس لیے ربیع الاول کا معاملہ تو ابھی پیچھے تھا، جمادی الاولیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اس تجارتی قافلے میں بہت سامان آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھا کرنے کے لیے آپ نے اس کا پیچھا کیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت 150 یا 200 تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے تو وہ قافلہ گزر چکا تھا۔ یہی وہ قافلہ ہے جو واپس آ رہا تھا، جیسے اگلی مجلس میں آپ کو معلوم ہو گیا، واپس آ رہا تھا تو اسی قافلے کے تعاقب میں اللہ کے رسول نکلے تھے تو غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا تھا، اس لیے کہ یہ قافلہ جمادی الاولیٰ کے اندر جا رہا تھا، ہے نا۔ تو جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان اور رمضان 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1-1.5 مہینے ظاہر بات اس کو پہنچنے میں لگا ہوگا، ایک آنے میں، اور ظاہر 1-1.5-2 مہینے وہاں سے، تو رمضان کے مہینے میں وہاں سے آ رہا تھا واپس، تو اسی کے تعاقب میں دوبارہ نکلے، اس لیے کہ یہ قافلہ بہت بڑا تھا اور اس پہ بہت تجارتی سامان تھا۔ 1000 اونٹ تھے تقریباً اس میں، ذرا سوچیں آپ، 1000 اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قافلے کو لوٹنا چاہیے، تاکہ مکہ کے لوگ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ اب ہم بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم 200-300 کلومیٹر آگے جا کر کے بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں نکلے تو یہ قافلہ شام کی طرف جا چکا تھا، اور یہی قافلہ واپس آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے میدان میں مٹبھیڑ ہوئی، اور بدر کا ذکر انشاءاللہ اب آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، آپ سے محبت کرنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔